الصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسول النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ہم اور آپ تمام حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں تہہ دل سے درود اور سلام کا نذرانہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد وعلی آل محمد بعدد کل حسن و جمال۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے میں اپنے علماء کرام کا تہہ دل سے استقبال کرتا ہوں اور گوپال پٹنم کی سرزمین کے جتنے بھی ایمان والے ہیں سب کو میں سلام عرض کرتا ہوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور میں ایک چیز واضح کر دوں علماء کرام سے بھی اور آپ لوگوں سے کہ میں داعیہ اسلام ہوں۔ 20 سال سے کنز الایمان میں ماشاءاللہ الحمدللہ اور بحر شریعت میں اور بخاری شریف، مسلم شریف اور ہندوستان کے ڈاکٹر عارف اقبال صاحب ان سے تربیت حاصل کر رہا ہوں، مفتی معین صاحب، عالم محبوب بھائی، ہندوستان کے بہت سے مفتیان کرام سے میں 20 سال سے قرآن پر پی ایچ ڈی کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اب آگے اللہ میری اگر آپ لوگ دعا کر دیں کہ اگر اللہ مجھے زندگی دیا تو قرآن کے پیغام میں آپ لوگوں تک پہنچاؤں گا۔ اور قریب 1.5 سال سے میں نے قرآن سمجھا، پڑھا، آنکھوں کے راستے، کانوں کے راستے، دماغ میں اتارا، دماغ سے دل میں اتارا، تو وہ شفاء لما فی الصدور جو قرآن نے کہا، اس سے میرے دل قلب صاف ہوا، تو میرے کو دنیا کی لالچ ختم ہوئی، تو میں نے قرآن کے پیغام کو، کنز الایمان کو جو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے کیا ہے، لوگوں تک یوٹیوب کے ذریعے، فیس بک کے ذریعے، انسٹاگرام کے ذریعے اور اپنے خرچے پر، اپنے خرچے پر A to Z۔ اور میں گاؤں گاؤں جاتا ہوں جہاں کوئی نہیں جاتا، ان مسجدوں میں جاتا ہوں، جمعے کے دن خطبہ کرتا ہوں، بیان بتاتا ہوں قرآن کے بارے میں۔ اگر اس مسجد میں کوئی کمی ہوتی ہے، مثال کے طور پہ وہاں پانی نہیں ہے، موٹر نہیں ہے، یا مؤذن صاحب کو نذرانہ نہیں ملتا، یا مسجد کے آنے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، تو اس کے لیے 3 کمرے 4 کمرے، ہم 4-6 دوست لوگ مل کے، وہ یوٹیوب میں آپ کے موجود ہے، جو میں جو کہہ رہا ہوں اس کی سند موجود ہے آپ کے یوٹیوب میں، کہ کتنی مسجدوں میں جو کام کرایا ہماری ٹیم نے، دعوت حق دی، اور اپنے خرچے سے الحمدللہ، اپنے خرچے سے جانا، میں آپ کو تعارف اس لیے کرا رہا ہوں کہ سر و علانیتم دونوں حکم ہیں، کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، چھپے اس لیے کہ تکبر نہ آئے، اور ظاہر اس لیے کہ دوسرے بھائی کو جذبہ بتانے کے لیے آپ کو بتا رہا ہوں۔ تو سب سے پہلے واضح کر لیں کہ میں مولانا نہیں، ایک داعی اسلام قاسی ہوں۔ اگر مجھ سے کوئی مولانا امام صاحب لوگوں سے اور علماء کرام سے گزارش کرتا ہوں، کوئی تلفظ میں یا کوئی بھی چوک ہو تو درگزر کریں گے۔ تو سب سے پہلے میں نے جو قرآن کی آیت پڑھی تھی سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 9، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، کہ قرآن سب سے سیدھی راہ دکھاتی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں قرآن اور حدیث کا آپ کو پیغام دوں گا، اور نماز کے بارے میں بتاؤں گا، اور نمازی جو بے نمازی ہیں ان کو نماز چھوڑنے کی سزائیں کیا ہیں آپ کو بتاؤں گا، پھر حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کی تعلیم بتاؤں گا، کیونکہ ہم جن بزرگوں سے محبت کرتے ہیں، جن کی محبت کا دعویٰ بھرتے ہیں، اگر ان کی پیروی میں ہماری زندگی نہیں گزر رہی ہے تو یہ دعوے قیامت کے دن ہمارے منہ پہ مار دیے جائیں گے۔ اس بات کو اچھے سے یاد رکھ لیں آپ۔ میں اسی لیے فی سبیل اللہ آیا ہوں، یہاں دین کے لیے، للہیت کے لیے آیا ہوں۔ اسی کام کو اللہ کے ولی نے کیا، یہی کام اللہ کے رسول نے کیا، ہر صحابہ نے کیا، دین کی تبلیغ کی۔ تو ہمارا مینول انسٹرکشن قرآن ہے، جس سے ہمارا رشتہ کیا ہے آج؟ بھوت پریت چھڑانے کے لیے، شفا حاصل کرنے کے لیے، بے شک شفا ہے۔ قل والذین آمنوا ھدی وشفاء، اللہ پاک نے حکم دیا، حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیں کہ قرآن ہدایت بھی ہے اور شفا بھی ہے۔ سب سے پہلی یہ آیت میں نے پڑھی تھی بنی اسرائیل کی آیت نمبر 9 کہ قرآن ہی سب سے سیدھا راہ دکھاتی ہے۔
اس چیز کو آپ سمجھ لیں کہ اپنے کو قرآن سمجھ کر پڑھنا ہے. اس پیغام کو میں آپ کو دینے آیا ہوں کہ جس سے آج ہمارا کوئی رشتہ نہیں ہے. اور قرآن نہیں پڑھنے کی وجہ سے ہمارے گھروں میں ہماری ٹی ویوں پر پردہ ہے لیکن شادیوں میں ہماری بیویوں پر پردہ نہیں لگ پا رہا ہے. اس کی جہالت کی وجہ ہے قرآن کو نہیں سمجھ کر پڑھنا. میرا بیسک مقصد ہے کنز الایمان کے پیغام کو پہنچانا, بہار شریعت کے پیغام کو پہنچانا, مشکات شریف کے پیغام کو پہنچانا اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو پہنچانا, جس کو قرآن نے کہا یہ رسول بلغ ما انزل من ربک. یہ حبیب ایک ایک پیغام پہنچا دینا قرآن کا, ایسا نہ ہو کہ کوئی پیغام چھوٹ جائے. اس پر آپ غور کریں تو سب سے پہلے یہ بات کو آپ ذہن نشی کر لیں سب کے ساتھ کہ قرآن ہی سب سے سیدھی راہ دکھاتی ہے. اور دوسری بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنیں آپ, طلب العلم فریضہ علی کل مسلم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر مسلمان مرد عورت پر علم سیکھنا فرض ہے. جی اللہ کل مولوی نہیں کہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. جی یعنی اتنا علم سیکھنا ہر مسلمان پر فرض ہے جو اس فانی دنیا میں وہ زندگی گزار سکے. کیا عذاب ہے, کیا ثواب ہے, کیا اچھا ہے, کیا برا ہے, کیا نیکی ہے, کیا بدی ہے, اور بزرگوں کی تعظیم کیا ہے, رسول اللہ کا حکم کیا ہے, اللہ کا حکم کیا ہے, جاننے کے لیے آپ کو علم سیکھنا ضروری ہے, تبھی تو پیروی کریں گے آپ. قرآن رحمت و ہدایت کا ذریعہ ہے, گنہگاروں کے لیے تنبیہ ہے, بھٹکوں کے لیے ہدایت ہے, مشکل میں پریشانی میں پڑے لوگوں کے لیے رہنمائی ہے قرآن, شک والوں کے لیے یقین ہے, نا امیدوں کے لیے امید ہے. اب اتنی ساری قرآن پاک میں خوبیاں جمع ہیں, جب تک ہم اس کو سمجھ کے نہیں پڑھیں گے تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا کیا عذاب ہے, کیا ثواب ہے, کیا اچھا ہے, کیا برا ہے, کیا نیکی ہے, کیا بدی ہے, کس چیز کا اللہ نے ہمیں حکم دیا کرنے کا اور کس چیز سے رکنے کو بولا. سمجھا قرآن نازل ہوا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس بینات من الھدی والفرقان, جو اللہ نے کہا کہ ہم نے رمضان کے مہینے میں قرآن نازل کیا انسانوں کی ہدایت کے لیے. اس میں روشن بیان ہے, کھلے بیان ہے, اور انسان کو فرقان بناتا ہے. فرقان کہتے ہیں جو بھلائی اور برائی کی تمیز پیدا کرے. کیوں قاری صاحب؟ تو جب تک آپ قرآن سمجھ کے نہیں پڑھیں گے تو آپ کو کیسے, آپ فرقان ہم کیسے بنیں گے. آج سورہ آل عمران کی آیت نمبر 103 میں اللہ پاک نے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا, کہ سب کے سب مل کے اللہ کی رسی قرآن کو مضبوطی سے پکڑو اور پھوٹ میں نہ پڑو. وَلَا تَفَرَّقُوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار صحابہ کی جماعت سے فرمایا تھا سَتَكُونُ فِتْنٌ, صحابہ کی جماعت سے فرمایا تھا سَتَكُونُ فِتْنٌ, کہ انقریب فتنے اٹھیں گے میرے صحابہ. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا مَلْ مَخْرُجُ مِنْهُ یا رسول اللہ. یہ نہیں کہا کہاں سے اٹھے گا, یہ ہوگا, نہیں, آپ اس سے نکلنے کا راستہ بتا دیں. تو آپ نے قرآن ہاتھ میں لی, وَهُوَ حَبْلُ اللَّهِ الْمَتِينُ وَهُوَ صِرَاطُ الْمُسْتَقِيمُ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہی اللہ کی رسی ہے میرے صحابیوں. جب تک اس کا ایک سرا اس کا اللہ کے پاس ہے, دوسرا سرا تمہارے پاس ہے, جب تک اس قرآن کو تم تھامے رہو گے تم کبھی فتنے میں نہیں پڑو گے. اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. تو آج قرآن سے ہم کو رشتہ رکھنا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فِيهِ نَبَوْ مَا قَبْلُكُمْ وَخَبْرُ مَا بَعْدَكُمْ وَحُكْمُ مَا بَيْنَكُمْ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے پہلے والوں کی خبریں میں اس میں ہیں اور تمہارے بعد والوں کی, یعنی قیامت تک جو بھی ہوگا وہ سب قرآن پاک میں موجود ہے. تبیانا لکل شیء, ہر چیز موجود ہے. اور تمہارے بیچ کے اختلاف کیوں ہے؟ ہم قرآن سے دوری ہے. آج ہمارے گھر میں اختلاف, ہمارے شہر میں اختلاف, ہماری مسجدوں میں اختلاف, ہمارے میاں بیوی میں اختلاف, باپ بیٹے میں اختلاف, پورے کے پورا معاشرہ اختلاف اور انتشار کا شکار ہے. وجہ علم کی کمی. وجہ کس کے؟ علم کی کمی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من قال بہ صدقہ, جس نے قرآن کی بنیاد پہ کوئی بات کہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے سچ کہا. من حکم بہ عدلا, جس نے قرآن کی بنیاد پہ کوئی انصاف کیا اس نے عدل کیا. من عمل بہ اجرا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس نے قرآن کے حکموں پر عمل کیا اس کا اجر محفوظ ہے اللہ کے ہاں.
یہ سمجھ میں آئی بات؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من قرأ القرآن وتعلمہ وعمل بہ البس یوم القیامۃ تاجا من نور۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو قرآن پڑھے، اس سے علم سیکھے، اس علم پر عمل کرے، قیامت کے دن اس کو نور کا تاج پہنایا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ بے شک بے شک۔ قرآن کے 5 حق ہیں: تصدیق قرآن، ترتیل قرآن، میں نے ابھی پڑھا نا اِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ، اس کی تصدیق کریں کہ قرآن ہی صحیح راہ دکھاتی ہے، سورہ بنی اسرائیل آیت 9۔ دوسرا ترتیل قرآن، سورہ مزمل آیت نمبر 4، وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، کہ عین غین فے کاف کے ساتھ پڑھو۔ تیسرا ہے تفہیم قرآن، سورہ سواد آیت نمبر 29، لِيَدَّبَّرُوا آیَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، کہ قرآن کو سمجھ کر پڑھیں اور عقل مند اس سے نصیحت لیں۔ بے شک۔ یہ میں قرآن سے دلیل دے رہا ہوں، میری بات نہیں حضوری، یہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے، اسی پر عمل غوث پاک نے بھی کیا۔ اور چوتھا حکم ہے تعمیر قرآن۔ سن لیجئے آپ کہ آپ نے جو پڑھا، جو سمجھا، اس پر عمل کریں۔ اور اس کے بعد ہے تبلیغ قرآن، سورہ مائدہ آیت نمبر 67، یا ایھا رسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک قرآن کا پیغام پہنچا دو، ایسا نہ ہو کہ کوئی پیغام پہنچا دو۔ یعنی جو تصدیق کریں کہ قرآن ہی سیدھی راہ دکھاتی ہے نا، اب اس کو سمجھ کر پڑھیں، عین غین مخارج کے ساتھ پڑھیں، سمجھیں، پھر اس پر عمل کریں۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 3 میں اللہ نے کہا اے لوگ اس پر چلو جو تمہارے رب کی طرف سے تمہاری طرف اترا، بے شک۔ ہے نا۔ اب 5واں سورہ مائدہ، تو جو پڑھا سمجھا، جس پر عمل کیا، دوسرے بھائی تک پہنچائیں اس کو۔ یعنی قرآن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں هو الذی من ترک من جبار قسمہ اللہ، سنیں آپ اس کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس کسی نے قرآن کو پسے پست کیا، اللہ اسے خود رسوا کر کے رکھ دے گا۔ آج ہماری رسوائی کا عالم یہ ہے کہ ہمارا قرآن سے رشتہ نہیں ہے۔ آج ہم اچھے علماء کے پاس نہیں بیٹھتے علم سیکھنے کے لیے، قرآن سے ہمارا کوئی رشتہ نہیں، کبھی ہم قرآن کھول کے نہیں دیکھتے، ہم نے تو اس کو صرف تلاوت سمجھ لیا ہے۔ بے شک قرآن میں شفا ہے، قل والذین آمنوا ھدی و شفا، لیکن ہدایت کو ہم جو دور سے فرمایا اللہ تعالیٰ نے، فرما دیں حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، قل والذین، فرمائیں ہدایت و شفا، ہم شفا کے لیے بہت جلدی دوڑتے ہیں، اور مولوی صاحب تعویذ بتا دیتے ہیں، بس نہ فائدہ نہیں ہو رہا ہے۔ کیا ہمارے اندر وائرس بھرا ہوا ہے نا، قرآن لوڈ ہوا نہیں نا ہمارے اندر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من ابتغى الہدی فی غیرہ اضلہ اللہ، سن لیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کسی نے قرآن کے علاوہ ادھر ادھر سے ہدایت تلاش کری، اللہ اسے خود گمراہ کر کے رکھ دے گا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس لیے میں آپ لوگوں سے گزارش کروں گا کہ قرآن کو آنکھوں کے راستے، کانوں کے راستے، دماغ میں اتاریں، دماغ سے دل میں اتاریں، تب یہ قرآن ہمارے دلوں کی صفائی کرے گا۔ جیسے جسم کی بیماری ہوتی ہے ویسی ہی دل کی بھی بیماری ہوتی ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ اور دل کی بیماری کے لیے قرآن پاک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لکل شیء سقالۃ و سقالۃ قلب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ہر چیز کا ذریعہ بنائے، لیکن اس ذریعے کو سمجھ لیں آپ، اپنے دل کو صاف کرنا ہے۔ ہماری دلوں میں لالچ بھرے ہوئے ہیں کہ عزت کہاں ملے گی، لذت کہاں ملے گی، دولت کہاں ملے گی، سکون کہاں ملے گا۔ کیا آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بلڈنگیں بنانے کے لیے بھیجا تھا؟ امتحان کے لیے بھیجا تھا۔ قال اہبطا منھا جمیعا، سورہ طٰہٰ آیت نمبر 123 میں پڑھ لیجیے آپ، اترو یہاں سے، اس کے بعد میری جب ہدایت آئے گی اس کو جو پیروی کرے گا، نہ وہ کوئی گمراہ ہوگا، نہ کسی تکلیف میں پڑے گا۔ تو قرآن کو سمجھ کر پڑھیں، اس دو لائن پڑھیں۔ جب دھیرے دھیرے اللہ پاک نے فیضا کرانا ہو فتبع قرآن ثم ان الینا بیانا، یاد رکھیں اس چیز کو۔ اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ قرآن پڑھ لیں تو اس کے حکموں کی پیروی کریں، تو باریکیاں میں سمجھاؤں گا اللہ تعالیٰ۔ تو باریکی سمجھانے کا ذمہ اللہ نے اپنے جوابداری پہ لیا ہے، یاد رکھیے گا۔ فیض اللہ من یشاء ویہدی من یشاء واللہ علی کل شیء قدیر۔ اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ کب دیتا ہے ہدایت؟ جو اللہ کی طرف رجوع لاتا ہے، جو ہمارے قاری صاحب نے فرمایا نا، یعنی نافرمانی کرو گے تو اللہ کیسے ہدایت دے گا۔ اب قرآن میں اب نماز کے تعلق سے، ہم نماز کے 2 حصے ہیں، جیسے اخروٹ کے 2 حصے ہوتے ہیں نا،
अखरोट के 2 हिस्से होते हैं ना, एक ऊपर का छिलका होता है ना, और एक होता है मगज। ये दीन का दाई हो जो अल्लाह के पैगाम को आपसे फरमाना बल्लो अन्नी वलो आया, एक बात का इल्म हो मेरे उम्मती को तो दूसरे तक पहुंचाए। इसी जिम्मेदारी को निभाने के लिए मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ, आप लोग के पास आया हूँ। अब नमाज नहीं सुने, आपने नियत बांधी, नियत तो आप लोग सही जानते हैं क्या बोल रहा हूँ, है ना। अब आप कहते हैं अल्लाह अकबर, आपने कह दिया कि अल्लाह ही मेरा बड़ा है, उसके बाद आप पढ़ते हैं थोड़ा पानी दीजिए। उसके बाद आप नियत बांधते हैं, उसके बाद आप कहते हैं आप सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। आप अल्लाह की तारीफ करते हैं, अर्ज करते हैं परवरदिगार मैंने मेरा दिल तेरी पाकी बयान करता है, तेरी तारीफ बयान करता है, मुबारक है तेरा नाम, बुलंद है तेरी शान, वला इलाहा गैरुक, तेरे सिवा कोई नहीं। ये आपने अल्लाह की तारीफ। और उसके बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपने अल्लाह से परवरदिगार शैतान की पनाह लेता हूँ, उस रब के नाम से, उस अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ जो निहायत रहम करने वाला रहीम है। उसके बाद आप पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन। आगे पढ़ते हैं ना, आपने समझा? सारी तारीफ रब आलम के रब के लिए अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन जो निहायत रहीम और रहम करने वाला है। मालिक यौमिद्दीन, क़यामत के दिन के हिसाब किताब का मालिक वही है। हम तो खुद ही हिसाब करने बैठ जाते हैं ना, माफ करना कब अख्तियार करेंगे? ये अल्लाह तेरी इबादत करते हैं और उससे ही मांगते हैं। हम मांगना है अल्लाह से, तो अल्लाह ने बताया ना अल्लज़ीना आमनू इस्तईनू बिस्सब्रि वस्सलाह, नमाज और सब्र से मदद चाहो। क्या हम नमाज और सब्र से मदद तलब करते हैं? बताएं, सारे जहां का जायजा अपने जहां से बेखबर, और अल्लाह से दुआ करते हैं अनअमता अलैहिम, ये अल्लाह इनाम नाज़िल अता फरमा, नाफरमानी करूं तो भी इनाम नाज़िल अता फरमा। अल्लाह से सौदेबाजी, गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन का तो गजब ना पड़े, और गजब पड़ा क्यों? हमने रसूलुल्लाह की नाफरमानी की, ख्वाजा साहब की नाफरमानी की, हुज़ूर गौसे पाक की नाफरमानी की। ये मर्तबे ऐसे नहीं मिले गौस पाक को। बता दूं आपको, सुन लीजिए आप, इराक के जंगल में हुजूर गौसे पाक 17 साल तक दजला का पानी पी के अल्लाह की इबादत करते थे, और ईसा की वजह से फजर पढ़ा आपने। और सुन लीजिए, जब काबा का गिलाफ, काबा शरीफ गए हज करने, तो काबा का गिलाफ पकड़ के रोकर बोलते थे या अल्लाह मेरे अमल मकबूल ना हो तो क़यामत में मुझे अंधा करके उठाना, या अल्लाह अगर मेरे अमल मकबूल ना हो तो मेरे को क़यामत में अंधा करके उठाना। अल्लाहु अकबर, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, हम अल्लाह की अमानत है, मैं अल्लाह की तरफ जाना है। किसी ने पूछा हुजूर गौस पाक से आप कौन? यहाँ तो लोग दुनिया मांगते हैं। तो आपने कहा ना अब्दुल कादिर जीलानी। ये हमारे बुजुर्गों की तालीम है। तो अपन नमाज का मगज समझ रहे थे, अब अपन ने सूरह फातिहा तक आपके समझ में आ गया कि सारी तारीफ है रब के लिए, आलम के रब के लिए है जो निहायत रहम करने वाला है ना। उस दिन के हिसाब का मालिक वही है, तेरी इबादत करते हैं, तुझी से मांगते हैं। अल्लाह सीधा रास्ता चला, इस पर तेरा इनाम हुआ, बहकों का रास्ता ना चला। अब मिसाल के तौर पर आपने सूरह असर पढ़ी, वल असर इन्नल इंसान लफी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सॉलिहाति व तवस्सौ बिल हक़्क़ि व तवस्सौ बिस सब्र। अब अल्लाह आपको हुक्म दे रहा है, अब गौर करें आप। अब अल्लाह यहाँ आपको हुक्म दे रहा है, वहाँ तारीफ थी अल्लाह की, आपने की और आपने कबूल किया कि मालिक यौमिद्दीन वही है, फिर हिसाब खुद करना छोड़ें आप। जब इनाम चाहिए अल्लाह से, गजब से बचना है तो हिसाब करना छोड़ें। वल असर, अल्लाह ने कसम खाकर कह दिया पूरी दुनिया के इंसान घाटे। कोई बच गया? कोई बचा क्या? बताएं मेरे को आप। सफात याद है ना, लक़द करना बनी आदम याद है, तो वल असर इन्नल इंसान भी याद रखें आप। अल्लाह ने कसम खा के कहा है, ये मुफ्तिया इकराम का फतवा नहीं, रब्बुल आलमीन को कहा, रसूलुल्लाह की मुबारक ज़बान से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर क्या कहा अल्लाह ने? इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सॉलिहाति व तवस्सौ बिल हक़्क़ि व तवस्सौ बिस सब्र। कहा कि ईमान वाला होगा, तस्दीक कहा था, इन्ना हाज़िल कुरान यादी, वो है ईमान।
اور اچھے عمل کرے گا، اذان سن کے تو بھاگے گا نہیں، اور حق پر قائم رہے گا، یعنی کہ جب من آیا پڑھ لی، جب من آیا چھوڑ دی۔ یہ آپ کا من نہیں ہے، رسول اللہ کے قول کی ایسی نافرمانی کرنا، حضور غوث پاک کا عاشق بتانا اپنے آپ کو، اور حق پر قائم رہنا، اور حق پر جو تکلیفیں آئیں اس پر صبر کرنا، اور حق اور صبر کی وصیت دوسرے کو کرنا، یہ صحابہ کا عمل تھا۔ جب صحابہ ایک دوسرے سے جدا ہوتے تو کہتے تھے والعصر ان الانسان لفی خسر، ان کی زبان عربی تھی تو وہ اس چیز کو سمجھتے تھے۔ یہ چیز سمجھ میں آئی کہ اگر اللہ نے کچھ کہہ دیا ہے گھاٹے میں نہیں رہنا ہے، ایمان لائے ہو، اس کی دلیل ہے کہ نماز پڑھو، ہے نا، حق پر قائم رہو، اور ایک دوسرے سے پوچھو، ملتے ہو کیا حال ہے، نہیں پوچھو نماز پڑھ رہے ہیں کہ نہیں حضرت صاحب، سمجھ رہے نا میری بات، سب سے ایک دوسرے سے خیریت پوچھتے ہو تو اس کے بارے میں ضرور پوچھو کہ نماز پڑھ رہے ہیں کہ نہیں پڑھ رہے ہیں، بے شک بے شک، حرام سے بچ رہے ہیں کہ نہیں، آپ اپنے بھائی کو، المومن مرد المومن ہونا، ایک دوسرے کی اصلاح کرو، یہ چیز سمجھ میں آئی آپ کو۔ اب اس کے بعد آپ اٹھے، آپ نے سورہ پڑھا، اس کا رکوع میں ٹھیک ہے، اللہ اکبر ہے نا، اللہ ہی میرا بڑا ہے، آپ نے تسلیم کیا، پھر آپ نے کیا کہا، سبحان ربی العظیم، کہا کہ میرا رب بھی عظیم الشان والا ہے، کیفیت دل میں رکوع میں اور کریں آپ یہ کہہ رہے ہیں اللہ سے، عرض کر رہے ہیں میرے مولا میرا رب ہی عظیم الشان والا ہے، پھر آپ اٹھے سمی اللہ لمن حمدہ، آپ نے کہا، وہاں سے ندا آئی، اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ نے سن لی اس کی، جس نے اس کی تعریف کی، پھر آپ نے کہا ربنا ولک الحمد، کہتے ہو نہیں کہتے، تو آپ کہہ رہے ہیں اللہ سے میرے پروردگار ساری تعریفیں تو تیرے ہی لیے ہے، یہ آپ کہہ رہے ہیں رکوع سے اٹھنے کے بعد کہ اللہ نے اس کی سن لی، سمع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد، یہ پروردگار ساری تعریفیں تیرے لیے، پھر کہا کہ اپنے آپ کو سیٹھ جی بتاتے ہو، تھوڑی سی عزت، تھوڑی سی دولت، تھوڑی سی دے دی تو لوگوں کو اپنی پیر کی جوتیاں نہ سمجھو، جنہیں ہم پیر کی جوتیاں سمجھ رہے ہیں، قرآن نے کہا ولا تصعر خدک للناس، کسی کو دیکھ کے منہ نہ گھماؤ، امیر ہو غریب ہو وہ اللہ کا بندہ ہے، خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا خیر الناس من انفع الناس، کہ تم میں بہتر انسان وہ جو تمام دنیا کے انسانوں کو فائدہ پہنچائے، چھانٹ چھانٹ کے فائدہ پہنچانے والے کو نہیں۔ پھر آپ آ جائیے وہیں رکوع کے بعد، پھر آپ اللہ اکبر کہہ کے سجدے میں گئے، آپ نے کہا سبحان ربی الاعلی، کہ میرا رب پاک ہے اور میرا رب ہی اعلیٰ ہے۔ اب بتائیے رب کی پیروی کر رہے ہو یا نفس کی پیروی کر رہے ہو؟ رب کی پیروی تو تب ہوگی کہ جو اللہ نے حکم دیا نماز پڑھو تو نماز پڑھیں گے ہم، اللہ نے کہا جھوٹ مت بولو تو جھوٹ نہیں بولیں گے، یہ ہے رب کی زبان سے اقرار نہیں۔ آپ اکثر غور کریں قاری صاحب آپ نے کو نگاہ پڑھاتے ہوں گے، قلب ہی و لسان ہی دونوں پڑھاتے ہیں نا، دل سے بھی تسلیم کیا اور زبان سے بھی، یہ تو زبان سے ہم تسلیم کر رہے ہیں نا۔ پھر اس کے بعد آپ کھڑے ہو گئے، سنتے جائیے وقت کم ہے اس لیے میں مختصر میں بیان کر رہا ہوں، نہیں تو بہت لمبا بیان ہے۔ اس کے بعد آپ کھڑے ہو گئے، دو سجدے کرنے کے بعد آپ نے پھر سورہ فاتحہ پڑھی، سورہ فاتحہ کا مفہوم ایک بار اور ریپیٹ کر دوں، اگر آپ بولے تو کرو ریپیٹ۔ ہاں، ساری تعریفیں عالم کے رب کے لیے جو نہایت رحم کرنے والا ہے، اس دن کے حساب کا مالک ہے۔ اللہ تیری عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مانگتے ہیں، اللہ سیدھا راستہ چلا انعام والا، غضب والا بنا چلا۔ اب مثال کے طور پہ آپ نے سورہ ماؤن پڑھی یا کوئی بھی سورہ کا لے سکتے ہیں، میں جلدی میں سمجھا رہا ہوں۔ ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین فویل للمصلین الذین لا یصلون الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون۔ اللہ تعالیٰ ہمارا ہے بھلا دیکھو تو جو دین کو جھٹلاتا ہے، حکم دے رہا اللہ، یتیموں کو دھوکہ دیتا ہے اور مسکینوں کو کھانا کھلانے کی رغبت نہیں دیتا، اور اللہ دیکھو بے نمازیوں کی کیا کرے، خرابی ہے ان نمازیوں کی جو اپنی نمازوں کو بھولے بیٹھے ہیں، اور جو لوگ دکھاوا کرتے ہیں کہ اپنے بلڈنگوں کو سجا لیا، اپنے گھروں کو سجا لیا، اور دکھاوا کرتے ہیں نا شادیوں میں، لیکن اپنے آپ کو نہیں سجایا کر لو۔ ان اللہ لا ينظر الى اجسامکم ولا الى صورکم ولکن ينظر قلوبکم واعمالکم، اللہ تمہاری مال صورت کو نہیں دیکھتا، اللہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے۔ اللہ دیکھنا چاہتا ہے وہ اتنا گندا ہے، اور جیسے دنیا دیکھنا چاہتی ہے اسے کتنا سجا کے رکھے۔ یہ
پورے گاؤں کی خرابی اس کی ہے جو برتنے کی چیز مانگے نہیں دیتا ہے. مثال کے طور پر کوئی حاجت مند آیا اور آپ کے پاس کوئی چیز ہے تو اسے آپ کو دینا ہے, بے شک, اسے آپ کو دینا ہے, یہ حکم ہے. اس کے بعد آپ نے دو رکوع کی اللہ اکبر کہہ کے سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم آپ نے کہا کہ میرا ربی عظیم الشان والا ہے. پھر آپ نے سمی اللہ لمن حمیدہ کہا کہ پروردگار نے اس کی سن لی, اللہ نے اس کی سن لی, جس نے اس کی تعریف کی آپ نے کہا ربنا ولک الحمد کہ پروردگار ساری تعریفیں تیرے لیے. پھر آپ اللہ اکبر کہہ کے رکوع سیدھا کر لیا آپ نے سبحان ربی الاعلیٰ کہہ کے دو رکعت کا بتا رہا ہوں آپ کو صرف وقت کم ہونے کی وجہ سے. اس کے بعد آپ تحیات پڑھنے بیٹھے, تشہد پڑھنے آپ نے پڑھا تحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اب سنیے اس کے بارے میں, اس کا پس منظر سنیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب شب معراج گئے تو اللہ پاک سے آپ کی نگاہ ملی. صرف اسی لیے تو پڑھنا ضروری ہے. نگاہ ملی تو آپ نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم نے رب العالمین سے التحیات للہ والصلوات والطیبات کہ پروردگار مال سے جسم سے جتنی بھی عبادتیں ہیں تیرے لیے. تو رب کائنات نے فرمایا السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہ نبی آپ پر سلامتی ہو, رحمت ہو, برکت ہو. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا السلام علینا, ہم سب پہ سلامتی ہو میری پوری امت پہ. وعلی عباد اللہ الصالحین اور تیرے نیک بندوں پر بھی سلامتی ہو. اشہد ان لا الہ الا اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں. واشہد ان محمد رسول اللہ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں. یہ مقام اس کا ادا پڑی درود ابراہیم پڑھتے ہیں نا, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید. اللہ پاک یہ اللہ تو رحمت نازل عطا فرما دے اس پر, آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی آل پر, جیسے تو نے رحمت نازل عطا فرمائی تھی ابراہیم علیہ السلام اور آپ کی آل پر. اور آپ نے کہا اللہم بارک, یہ اللہ برکت نازل عطا فرما دے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی آل پر, جیسے تو نے برکت نازل عطا فرمائی تھی ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل پر. بے شک تو بزرگی والا اور تعریف والا. یہ آپ نے اللہ سے عرض کی نماز میں. پھر آپ نے دعا پڑھی اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم. پروردگار اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا, کہ پروردگار میں نے اپنی بہت بڑی نافرمانی کر لی, بہت ظلم کر لیے اور تیرے سوا کوئی گناہ بخشنے والا نہیں ہے, تو مجھے بخش دے, معاف کر دے, ورحمنی مجھ پر رحم فرما دے. بے شک انک انت الغفور الرحیم, تو ہی بخشنے والا اور رحم فرمانے والا. پھر آپ نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ادھر والے پورے ایمان والے سلام ہیں. ہم تو اپنے پڑوسی پہ لعنت بھیجتے ہیں نا, جب سلام کرو اس کے برعکس سننا حرام ہے. علی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, کسی بھی سلام کو سلمان کو آپ سلام کریں اس کے برعکس سوچنا حرام ہے. یاد رکھیں اس چیز کو اچھے سے, اللہ دلوں کو دیکھتا ہے. پھر آپ نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ادھر والے بھی تمام ایمان والے سلامت رہے. اسی کو غور کر, یہ تھا نماز کا مدد. تو تب سمجھو گے اس چیز کو جب آپ قرآن سمجھتے تھوڑا تھوڑا پڑھو گے, تھوڑا تھوڑا. سمجھانے والی ذات اللہ کی اچھے اچھے علماء یہاں موجود ہیں. قاری صاحب بھی ہیں, ان کے پاس بیٹھے ہیں. جب بیٹی کے لیے رشتہ کھولنے کے لیے بہت دور دور جاتے ہو نا, تو اللہ کے لیے نا ایسے علماء کے پاس بیٹھو. اب آپ سنیں, یہ تو تھا نماز کا مطلب. اب آپ سنیں یہ نمازیوں کو سجائیں. غور سے سنیں آپ بچوں. قرآن نے کہا نا اقیم الصلاۃ لذکری, کہ میری یاد کے لیے نماز قائم کرو. بندہ اور اللہ کی ملاقات کا ذریعہ نماز ہے, یاد رکھیں. اس فکر کو تازہ رکھنے کے لیے, اس فکر کو تازہ رکھنے کے لیے اللہ نے ہم کو نماز کا حکم دیا. ابھی آپ نے فرمایا تھا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. جی
بے نمازی کے لیے غور کریں، بے نمازی جو نماز نہیں پڑھتے نا دنیا کے چکر میں، بے نمازی کی عمر سے اللہ برکت کھینچ لیتا ہے۔ بے شک بے شک۔ تو سمجھ لیں کیسے، اگر وہ کروڑ پتی بھی ہے نا تو کسی نہ کسی بیماری کا شکار رہے گا۔ من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، سورہ طٰہٰ میں اللہ نے کہا جس نے میری یاد سے منہ پھیرا اس کی زندگی تنگ رہے گی۔ بے شک بے شک۔ اس چیز کو اللہ تنگ کر دے، تم دنیا کے تعبیر لٹکا لو، کچھ نہیں ہونے والا۔ بے شک بے شک۔ بے شک بے شک۔ اللہ راضی ہے تو سب کچھ ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ کن فیکون کہے گا تو زیرہ بھی ہیرا بن جائے گا۔ بے شک۔ اس کی نگاہ مہربان ہو جائے تو جس زمین پہ کھڑو وہی آسمان ہو جائے۔ بے شک۔ ارے ہم تو ان لوگوں سے کہتے ہیں ارے تجھے غرور کے تلوار میرے ہاتھ میں، مجھے یقین ہے کہ میرا خدا بچائے گا۔ بے شک بے شک۔ سمجھ گئے نا؟ بے شک۔ یہ ایمان ہونا چاہیے۔ تو بے نمازی کی عمر سے برکت کھینچ لیتا اللہ، اس کے کسی عمل کا ثواب نہیں دیتا، نیک لوگوں کی دعاؤں میں اس کا حصہ نہیں ہوتا۔ بے شک۔ تو اچھے سے غور کریں آپ، یہ نمازی بھائی ہمارے، اللہ سب کو توفیق دے۔ اور تین بات اور کہ وہ موت کے وقت اللہ تعالیٰ اس کو 3 سزائیں دیتا ہے۔ سنیے آپ، اس کی روح سختی سے کھینچتے ہیں، اس طرح روح کھینچی جاتی ہے اللہ اکبر، جیسے کوئی کانٹے دار دھاڑی پٹے میں ڈال کر کھینچا جائے تو کس طرح سے نکلتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا بعض لوگ حیبت سے آنکھیں نکل آتی ہیں، پخانہ نکل آتا ہے۔ بے شک۔ اس کے تعلق سے میں ایک چیز اور آپ کو عرض کرتا چلوں، عیسیٰ علیہ السلام نے مریم علیہ السلام سے کہا اپنی قبر پہ جا کے امی اگر آپ کہیں تو میں اللہ سے دعا کروں آپ کی حیات کے لیے۔ اب کیا کریں مریم علیہ السلام، سنو کہ لوگوں کے کانوں سے سنو۔ مریم علیہ السلام نے کہا کہ بیٹے دنیا بڑی حسین ہے لیکن میں موت کی تکلیف دوبارہ برداشت نہیں کر سکتا۔ اور دوسری موت کے وقت سزا، وہ بھوکا مرے گا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کئی لوگ کا غور کیا ہوگا کہ کئی لوگوں کو نا کھانا پینا بنا ہو گیا، یہ نافرمانی کی دلیل ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے نمازی پیاسا مرے گا اور اس کی اتنی شدت کی پیاس لگے گی، روایتوں میں آتا ہے کہ اگر تمام دنیا کے دریاؤں کو بھی پانی پلا دیا جائے اس کو اتنی شدت کی پیاس لگتی ہے اس کی پیاس نہیں بجھے گی۔ اللہ اکبر۔ اب حضور کی بات نہیں غلط ہو سکتی، سورج اپنا راستہ بدل سکتا ہے، آقا علیہ السلام کی بات بدل سکتی ہے، قیامت تک کوئی نہیں بدل سکتا۔ بے شک کوئی مائیکل نہیں بدل سکتا۔ یہ سمجھ میں آ گیا آپ کو، بے نمازی کا بھوکا بھی مرے گا، روح سختی سے بھی کھینچی جائے گی اور پیاسا بھی مرے گا۔ اور 3 سزائیں اللہ پاک بے نمازی کو قبر میں دے گا، اس کی قبر تنگ کر دے گا۔ قبر اتنا زور سے نچوڑے گی، قبر کہتی ہاذا لیس بیت حسب ولا نسب، یہاں سب نسب مت بتا کہ تم کس کے بیٹے ہو، تم نبی کے بیٹے ہو کہ نبی کے بیٹے ہو، تم نے عمل کیوں نہیں کیے؟ بس سن لیجیے اچھے سے، دلوں کے کانوں سے سن لیجیے۔ اور اس کی قبر میں بے نمازی کے اللہ جہنم کی آگ بھڑکا دے گا۔ اللہم اجرنا من النار، پڑھتے ہو نا رمضان میں کیا وہ پڑھتا ہے کیا ہے وہ؟ ہاں سبحان ذی الملک والملکوت والعزت والعظمت، آخری میں پڑھتے ہو نا اللہم اجرنا من النار یا مجیرو یا مجیرو، پڑھتے ہو نا اللہ آگ سے بچا لے، پناہ دینے والے، اس کو مفہوم ہے، یعنی سب بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور تیسری سزا قبر کے اندر، اسے سنیں، اس کو کلیجہ پھٹ جائے گا ہم لوگ کا، ہاں اس کو سن کے کلیجہ پھٹ جائے گا، عبرت لیں۔ اللہ تعالیٰ بے نمازی کی قبر میں گنجا سانپ مسلط کرے گا، اس کی آنکھیں آگ کی ہوں گی، ناخن لوہے کے ہوں گے، اگر ایک بار وہ بے نمازی کو پنجہ مارے گا وہ 70 گز زمین میں دھسے گا، اور اس کو کہے گا، تسلی سے سنیں، کان سے سنیں، وہ کہے گا سن بے نمازی، رب العالمین نے مجھے حکم دیا ہے کہ تو نے فجر چھوڑی تو جوہر تک تجھے ایسے ہی ڈسوں گا، اور تو نے جوہر چھوڑی تو عصر تک ڈسوں گا، عصر چھوڑی تو مغرب تک ڈسوں گا، اور مغرب چھوڑی تو عشاء تک ڈسوں گا، اور عشاء چھوڑی تو پھر فجر تک ڈسوں گا، قیامت تک تجھے اسی طرح ڈستے رہوں گا۔ آج بتائیں جن لوگوں نے نمازیں نہیں پڑھی، اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی، حضور غوث پاک کی نافرمانی کی، آج وہ اپنے قبر میں ایسے عذاب میں مبتلا ہیں جن کے لیے ہم نمازیں چھوڑ رہے ہیں، جن بیوی بچوں کے لیے، دنیا جھوٹی کی محبت کے لیے۔ الدنیا سجن و جنت الکافرین، مومنوں کے لیے قید خانہ ہے۔ آپ سوزن فرماتے ہیں طالب الدنیا خلاف،
सुन लीजिए आप। दुनिया की तरफ रखने वाला कुत्ता है, किसने कहा? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, मेरी बात नहीं है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्म की बात है, हक है। मेरे को धोखा फंस जाए तुम्हारा तो मरो, हक को जो भी बचा है। इसलिए मैं नजराने के चक्कर में नहीं पड़ता, फिर बोलूंगा कैसे, जख्मी हो जाऊंगा। फिर क़यामत में सुन लीजिए अब, क़यामत में जब उठाए जाएंगे बेनमाजी को अल्लाह के सामने लाया जाएगा, तो अल्लाह उससे मुंह फेर लेगा और बेनमाजी अंधा होगा। इसका जिक्र कुरान के सूरह ताहा में 122 से 125 के बीच में पढ़ लीजिए। जहाँ अल्लाह ने कहा, अब वो कहेगा नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, मना रदान जिक्री फैन लहू मई शैतान दाना को नफ्स अमल क़यामत यामा। तो अल्लाह ने कुरान में कह दिया ना, कुरान हक है, ये बदल ही नहीं सकती, ला तब्दीला लिकलिमतिल्लाह ज़ालिका हुवल फौज़ुल अज़ीम। ये बदल ही नहीं सकती अल्लाह की बात, क़यामत तक नहीं बदल सकता कोई। तुम यहाँ का काम थोड़ी है, कानून थोड़ी है इंडिया का, गुदू करके ये नहीं ये कल कभी नहीं बदल सकता। तो कहेगा परवरदिगार, मैं तो आंख वाला था दुनिया में, बड़ी खूबसूरत आंख वाला था, उन्हें मुझे को अंधा करके क्यों उठाया? तो अल्लाह ताला उससे कहेगा कि मैंने तो पहले ही तुझसे कह दिया था कि जिसने मेरी याद से मुंह फेरा उसकी जिंदगी तंग रहेगी, उसकी जिंदगी तंग रहेगी। फरिश्तों को हुक्म देगा अल्लाह ताला, मावा हम जहन्नुम, ढकेल दो जहन्नुम में मौला मुंह करके। तो मेरे भाई, नमाज की फिक्र अपने ऊपर लाजिम करो। अल्लाह के नबी फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दुनिया की फिक्रों से बरी हो जाओगे। जिसकी नमाज अच्छी होती है उसकी जिंदगी अच्छी होती है, जिसकी जिंदगी अच्छी होती है उसकी मौत अच्छी होती है, जिसकी मौत अच्छी होती है उसकी कब्र अच्छी होती है, जिसकी कब्र अच्छी होती है उसकी आखिरत अच्छी होती है, जिसकी आखिरत अच्छी होती है उसकी जन्नत पक्की होती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि तुम आज अमल की जगह में हो, तुमसे कोई हिसाब लेने वाला नहीं है, कल कायम हो तो कब्र में हिसाब की जगह हो गई, तुम्हारे पास अमल का मौका नहीं होगा। आपने फरमाया लंबी जिंदगी की उम्मीद आखिरत को बुला देती है। अब आप एक गौर करें कि हम मरना नहीं चाहेंगे लेकिन हमें मरना पड़ेगा, ठीक गलत नहीं हुआ? वो डोला तो रखा है सबके लिए, मेरे लिए भी है, कोई बोलता है मेरे लिए नहीं हो डोला? आपने फरमाया ना, मुंह तो कब लाता मौत, मरने से पहले मर जाएगा, उस मौत की तैयारी करो जहां से तुम्हें कभी वापस नहीं आना है। मरना नहीं चाहेंगे मरना पड़ेगा, पहनना नहीं चाहेंगे कफन पहनना पड़ेगा, और सोना नहीं चाहेंगे कब्र में सोना पड़ेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तकबीर, एक चीज और वक्त को देखते हुए कोई दिक्कत नहीं है। एक अल्लाह के वली को एक शागिर्द ने दावत दी, ये पीरी मुरीदी का सिलसिला चलता है। अब गौस पाक का कुछ ले लिया, तो ताबीज मैं गया था बाहर, ताबीज दुकान नहीं देखा, ताबीज चाहिए तो हुजूर गौस आजम क्या फरमाते, सुन लीजिए, अल-निस्रु आदमन तक़ूल अल्लाह वलैसा फी क़ल्बिका सिवा। हुजूर गौस आजम फरमाते हैं कि जब तुम अल्लाह कहो तो तुम्हारा दिल दुनिया की मोहब्बत से खाली हो, उसी दिन में दुनिया, उसी दिन में अल्लाह, मुमकिन ही नहीं है जी। हुजूर गौसे पाक फरमाते हैं अब्दुल अन्ना दुनिया में अती वैतुल जिहाद, गौस पाक फरमाते हैं कि पूरी दुनिया की दौलत मेरे पास आ जाती तो मैं बिल्डिंगें नहीं बनाता, कारों में नहीं घूमता, मैं पूरे दुनिया के भूखे लोगों को खाना खिलाता। हुजूर गौसे पाक फरमाते हैं लुक़्मतुन वतुन फी बनाए जामे अल्फ़े जामे। हुजूर गौस पाक ने फरमाया कि 1000 जामा मस्जिद बनाने से बेहतर है कि गरीब के पेट में एक लुक़मा डालना। और आप हुजूर गौस पाक ने फरमाया काबा पर गिलाफ चढ़ाने से बेहतर है गरीब को खाना खिलाना। सूरह नाज़िरात आयत नंबर 15 में कहा वफ़ी अम्वालिहिम हक़्क़ुल लिस्साइल वल महरूम, तुम्हारे मालों में साइलों मिस्कीनों का भी हक है जी। अवातल मौला हुब्बी ज़विल कुर्बा वल यतामा वल मसाकीन वल सबील, मेरी मोहब्बत में अल्लाह ने कहा माल खर्च करो मिस्कीनों पर, रिश्तेदारों पर, मुसाफिरों पर। अब एक वली की नसीहत सुनो, उसके बाद मैं अपनी गुफ्तगू इंशाअल्लाह खत्म करूंगा। एक अल्लाह के वली के बहुत से शागिर्द थे, उन्होंने उनको दावत दी, हुजूर
آپ دعوت میں آئیے تو اللہ کے ولی نے شرط رکھی. دیکھیے اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں بڑے تقوی والے ہوتے ہیں. لا خوف علیہم ولا یحزنون سنتے ہو نا, اسی نہیں مل گیا وہ بہت پاپڑ بیلے انہوں نے, رات دن بھوکے رہ کے اللہ کی عبادت, کشتی ایسے نہیں نکالنے مل گئی. انہیں کتنے دن جلائے ہیں عراق میں بہت بزرگوں سے پاک نے, پتی کھا کھا کے اللہ کو راضی کیا, تب جا کے کشتی نکالنے کا اللہ نے مرتبہ حاصل کیا. غلط بیٹھے ہوئے تو اللہ کے ولی نے کہا کہ میری 3 شرط ہے اپنے مریدوں سے, اگر کسی کا پیر بنتے ہو نا سن لیجیے. تو کہا کہ پہلی شرط یہ ہے میری کہ میں جہاں چاہوں گا بیٹھوں گا, سب پڑھاؤں گا. دوسری چیز کھانا میں اپنا کھاؤں گا. تیسری چیز میرے ایک سوال کا جواب جہاں کھڑے ہو کر میں دوں گا, تم لوگوں کو بھی وہیں کھڑے ہو کر دینا پڑے گا وہ جواب. اب آدمی جلدی میں ہاں کہہ دیتا ہے, پیر صاحب کو اکثر ایسے لوگ پیر صاحب سے کہہ دیتا ہے کہ ٹھیک ہے. اب آدمی تو کچھ سوچا نہیں, لیکن جو اللہ کے ولی ہوتی ہیں ان کی نگاہ بہت دور تک ہوتی ہے, اللہ والے ہیں نا. اب پارٹی چل رہی تھی, بفے سسٹم چل رہا تھا, رسگلہ حلوہ یہ وہ سب کچھ چل رہا تھا. ابھی اللہ کے ولی جیسے گئے سب کھڑے ہو گئے, آئیے حضور بولے نہیں, جہاں چپلیں رکھی تھی وہاں بیٹھ گئے. اللہ کے نبی نے فرمایا من تواضع اللہ رفعہ, جو اللہ کے لیے جھک جائے اللہ اس کی عزت اٹھا دیتا ہے. بے شک بے شک. سن لیجیے, اس لیے اللہ کے ولیوں کے سب پہ عمل ہوتا تھا. اور اس کے بعد وہ لوگ بولے دیکھیے آپ لوگ اپنا پارٹی کو انجوائے کیجیے, میں نے آپ سے پہلے شرط دے دی تھی میرے کو خاموشی سے بیٹھنے دیجیے. اس کے بعد آپ نے کہا ٹھیک ہے, پارٹی چلتی رہی, پارٹی آخری آئی تو آپ نے کہا وہ تندور کو جو توا رکھا ہے اس کو لے کے آؤ, گرم توا, اس پر کھڑے ہو گئے. آپ نے کہا پانی لا کے مجھے گلاس, پانی لا کے دیے تو اللہ کے ولی نے روٹی جیب سے نکالی, سوکھی روٹی, اور کھایا. اور اللہ الحمدللہ جی اقامنا و سکانا وجعلنا المسلمین, اس کا مطلب ہوتا ہے کہ تیرے پروردگار ساری تعریفیں تیرے لیے, تو نے کھلایا پلایا اور تو مسلمانوں میں پیدا کروایا. تو بس ٹھیک ہے, بے شک بے شک. اس کے بعد وہ تبے پہ کھڑے ہو کے اللہ کے ولی نے شکر ادا کیا, اس کا تو ہٹ گئے تھے اس گرم تبے سے. اب بولے کون کون میرا مرید ہے, بتاؤ آپ تم لوگوں نے کیا کیا کھایا اس گرم تبے پہ کھڑے ہونے, کیا رسگلہ کھایا, کہ چاپ کھائی, کہ بریانی کھائی, کہ دہی بڑا کھایا. کون تبے پہ چڑھنے کو تیار ہے, کوئی جب تیار ہی نہیں ہوا. تو اللہ کے ولی نے کہا اللہ کے بندو, ایک ٹائم کے حساب کو میرے کو نہیں دے پا رہے, پوری عمر کا اس نے اتنی نعمتیں تمہیں دی, پوری زندگی کے حساب مرنے کے بعد قیامت میں کیسے دو گے جب سر پر سورج ہوگا, ڈرامے کی زمین ہوگی, نفسی کا عالم ہوگا. اللہ پوچھے گا تمہاری عمر کیسے گزری. 4 سوال. سب سے پہلا نفسانی خواہشات مٹانے میں یا میری عبادت میں. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. مال کہاں سے کمایا, حلال طریقے سے یا حرام طریقے سے. حلال طریقے سے کمایا ہوگا تو اللہ حساب لے گا, حرام طریقے سے کمایا ہوگا تو اللہ عذاب دے گا. اور کہاں خرچ کیا, جی اللہ کے بتائے مطابق خرچ کیا, اس کے بندوں پر, مسکینوں مسافروں پر, یا اپنے من سے فضول اڑایا. ولا تبذر تبذیرا ان المبذرین کانوا اخوان الشیطان. فضول اڑانے والے شیطان کے بھائی ہیں. علماء کرام موجود ہیں بغل میں تصدیق کے لیے. بے شک بے شک بے شک. اور چوتھا سوال, پہلا سوال عمر کیسے گزری, نفسانی خواہشات مٹانے میں یا اللہ کی بات, ٹھیک ہے. دوسرا مال کہاں سے کمایا, حلال یا حرام. تیسرا کہاں خرچ. چوتھا سوال کہ جس جسم کی تجھے قدرت دی تھی اس کا کیا استعمال تھا. نگاہوں کی تو حفاظت کرتا تھا, زبان سے لوگوں کو تکلیف پہنچاتا تھا یا ذکر الہی کرتا تھا, کان سے چغلی سنتا تھا یا اللہ کی باتیں سنتا تھا, تیری قدم مسجد کی طرف جاتے تھے کہ بہائی کی طرف جاتے تھے. یہ جب تک بندہ مومن ہل نہیں سکے. تو میرے بھائی موت سے پہلے زندگی کو غنیمت جانا. آخری بات اکثر وہ خاموشی سے بڑھ جائے برائے کرم. موت سے پہلے زندگی کو غنیمت جانے, بڑھاپے سے پہلے جوانی کو غنیمت جانے, ناداری سے پہلے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ پاک پروردگار پیارے حبیب کے صدقے میں, حضور غوث پاک کے صدقے میں, بھی اگر میں جو اچھی باتیں کہیں تو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے, جو کمیاں ہوئی میری جانب سے, میں اس کمیوں پر آپ لوگوں کو گواہ بنا کے توبہ کرتا ہوں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ میرے مولا
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں, حضور غوث پاک کے صدقے میں ہم تمام مسلمان بھائی بہنوں کی حفاظت فرما دے. ہمیں اللہ و رسول اور غوث پاک کا سچا عاشق بنا دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم.